اپنے رب سے باتیں کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, جب بھی دل کرتا تھا اللہ سے دعائیں مانگ لیا کرتی تھی, اور اللہ دعاؤں کا رسپونڈ کرتا تھا. مجھے یاد ہے جب میرے ماسٹرز کے پیپر تھے تو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا, ڈرامے کا سبجیکٹ تھا, تو اس میں کویشچن آتا تھا آئی تھنک 15 نمبر کا. اس میں ریفرنس آپ نے لکھنا تھا, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن. تو جب میں پیپر دینے گئی تو اس سے پہلے ہمارے ٹیچرز نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ایک بھی وہ کویشچن مس ہو گیا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے, آپ کی سپلی آ جائے گی. اب پوری زندگی میں جس نے کبھی سپلی نہیں دیکھی اور اتنے بڑے لیول پہ آ کے اس کو کہا جائے کہ اگر آپ کا ایک بھی کویشچن ہوا تو آپ کی سپلی آ جائے گی. تو میں پیپر دینے گئی اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے وہ 2 کویشچن غلط ہو گئے. وہ کیسے ہو گئے, اس میں آپ نے لکھنا تھا کہ کہاں سے سین لیا گیا, کس ایکٹ سے لیا گیا, تو میں نے وہ غلط کر دیا. اب میں گھر آئی ہوں اور مجھ سے پوچھا صاحب نے پیپر کیسا ہوا ہے, تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتائی اور جھوٹ بھی نہیں بولا, بس کہا کہ ٹھیک ہو گیا. اور اللہ سے چپکے دعائیں مانگنا شروع کر دیا, اللہ آپ مجھے پاس کر دیں, اس دفعہ آپ نے پاس کر دیا تو یہ معجزہ ہو جائے گا. ایک کویشچن پہ بندہ فیل ہو جاتا ہے, میں نے تو وہ 2 کویشچن غلط کر دیے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ بس آپ اس دفعہ نکال دیں مجھے. سارے اسٹوڈنٹس اسی طرح ہی دعائیں کرتے ہیں نا, تو میں شروع سے کرتی تھی, لیکن اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا میرے ساتھ, اور میں نے بہت دعائیں کی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے جو حالات ہیں وہ اللہ کے سامنے ہی بتانے چاہیے, اپنے جو ویکنیسز ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کو ہی بتانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو تسلی دینے کی بجائے اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اب یہ کیا ہوگا, اب تو ایسے ہو گیا, تو آپ آلریڈی پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے موٹیویٹ کرے گا اور میرے دل کی حالت جو ہے بدل جائے گی. تو جب میرا رزلٹ آیا ماسٹرز کا, تو تب جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہائیسٹ مارکس ہے 64 اینڈ آئی گاٹ 54 الحمدللہ. اور میں اتنی حیران ہوں, اس کے بعد میں نے سب کو بتایا کہ میں نے یہ بلنڈر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بچا لیا الحمدللہ. تو ہمیں بچپن میں نا بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے, کیونکہ بچے بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کو کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں, وہ ان کے لیے بڑی بھاری ہو جاتی ہے. چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں, آپ ان کو عادت ڈال دیتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں قرآن پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی. ان سب چیزوں سے آپ بچوں کا کنیکشن جوڑتے ہیں, لیکن جو چیز دعا ہے نا اس کو ان کو فوراً رسپانس ملے گا. جیسے آپ کے بچے آپ سے کچھ مانگتے ہیں, پاپا ماما ہمیں یہ چاہیے, تو آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو کہیں گے بیٹا آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہ کس پہ ڈیپینڈ کریں گے, آپ پہ نہیں کریں گے, وہ اللہ کی ذات پہ کریں گے. کیونکہ زندگی میں کئی مقامات پہ آپ اپنے بچوں کے لیے موجود نہیں ہوں گے, کچھ چیلنجز ان کو اکیلے فیس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی بجائے ان کا کنیکشن اپنے رب سے جوڑ دیں گے, پھر وہ گھبرائیں گے نہیں, ان کو جہاں مرضی چھوڑیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے.